کل میں نے ایک حضرت امیر معاویہ کے بارے میں پوسٹ پڑھی. ایک بندے نے لکھی، معاذ اللہ ظالم لکھا حضرت امیر معاویہ کو، جائر لکھا، فاسق لکھا، قاتل لکھا، ہر طرح کا جو الزام تھا دھر دیا. تاریخی افسانوں کی بنیاد پر معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزامات لگائے گئے. یعنی اگر کوئی ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کی کوئی حدیث سناتے ہیں نا تو اس کے بارے میں کلام ہوتا ہے، جناب یہ کہاں سے ثابت ہے، اس کی روایت کیسی ہے. حالانکہ سب کو پتا ہے، ایک حصول حدیث کا چھوٹا سا طالب علم بھی جانتا ہے ضعیف روایت بھی فضائل میں مقبول ہے. لیکن اپنی مرتبہ جب لکھنے آئے، الزامات لگانے لگے حضرت امیر معاویہ پر، تو پھر یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ ضعیف ہے یا من گڑت ہے، موضوع ہے یا تاریخی روایت ہے. حالانکہ سب کو پتا ہے تاریخی روایت میں بہت سارا رد و بدل ہوا ہے، بہت ساری تشیع کی روایات شامل کی گئی ہیں. لیکن ایک بظاہر اپنے آپ کو سنی کہلوانے والا شخص، بظاہر اپنے آپ کو عالم کہلانے والا شخص جب وہ اس طرح کرتا ہے، فتنہ عظیمہ کا باعث بنتا ہے. کتنا دکھ والی بات ہے. ان کو چاہیے کہ یہ اپنی زبانیں بند کریں، ورنہ عنقریب یہ کھل کر سامنے آ جائیں گے. یہ کبھی بھی چھپیں گے نہیں. ان کے مرید ان سے ٹوٹیں گے، بلکہ لوگ جوتیاں مار کر ان کو بھگائیں گے اور آنے والی نسلیں ان کو لعن طعن کریں گی. کوئی ان کے لیے دعا کرنے والا باقی نہ رہے گا. کیا ان کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی احادیث بھول گئیں؟ یا کہ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدہ، اے اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی، ہدایت یافتہ اور ہدایت پر گامزن فرما. یہ دعائیں میرے آقا کریم علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہادی بھی بنایا، مہدی بھی بنایا اور ہدایت پر گامزن بھی فرمایا. اور پھر امام احمد کی روایت ہے، یہ اوپر والی روایت جو امام ترمذی نے روایت کی، امام احمد روایت کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الحساب والکتاب، اے اللہ حضرت معاویہ کو حساب و کتاب کا عالم بنا دے. واحفظہ من العذاب، واحفظہ من العذاب، ان کو عذاب سے بچا لے. کیا آقا کریم علیہ السلام کی دعا مستجاب نہ ہوئی؟ کیا معاذ اللہ ان کو قاتل کہنا، ان کو جائر کہنا، ان کو فاسق کہنا کسی طرح درست ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. حالانکہ اہل سنت کے بچے بچے کا یہ عقیدہ ہے، عام کتب عقائد میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ جو ہیں کلہم عدول، سارے کے سارے عادل ہیں. وصغارہم وکبارہم، ان کے صغار صحابہ بھی کبار صحابہ بھی سب کے سب عادل ہیں. ان کے بارے میں اس طرح کا ظن بھی جائز نہیں ہے. اب دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے بڑے کلوز رشتے ریلیٹیوز میں سے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں ان کی سکی بہن ہیں، ام المومنین ہیں ان کے گھر میں. اور حضرت امیر معاویہ وہ شخص ہیں کہ جب ہم نے کسی آدمی کو پرکھنا ہوتا ہے نا، کسی نے ہم نے کسی کو پیر بنانا ہوتا ہے، ہم 100 چیزیں چیک کرتے ہیں کہ یہ پورا عادل ہے بھی کہ نہیں، شریعت میں فاسق تو نہیں. تو یاد رکھو امام حسن نے ان کی بیعت کی ہے. کیا امام حسن نے کسی فاسق کی بیعت کر لی؟ اور کتابوں میں لکھا ہے آیا الحسن بن علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بن علی نے حضرت معاویہ کی بیعت کی ہے. تو جب حضرت حسن نے بیعت کی، کیا معاذ اللہ کسی فاسق کی بیعت کر لی؟ کیا کسی فاسق کو پیر بنا لیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ تبرہ ہے. جو تبرہ امیر معاویہ پہ کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ حضرت سیدنا حسن پر بھی تبرہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ سے کئی روایتیں امام ثقہ عادل اماموں نے روایت بیان کی ہے. امام بخاری کی کتنی کڑی شرائط ہیں، لیکن انہوں نے بھی تقریباً 8 احادیثیں، 8 احادیث which is narrated by حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے روایت کی ہیں، مینشن کی اپنی بخاری کے اندر. اس کے علاوہ امام مسلم نے کئی روایتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہیں، اپنی امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں نقل کی ہیں. اس کے علاوہ ایک مرتبہ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کیا آپ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اس وجہ سے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کیا؟ کہا گیا کہ وہ تو وتر کی ایک رکعت پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے جو جواب دیا، کیسا جواب دیا؟ صحابی رسول کا جواب سنیں، مفسر قرآن کا جواب سنیں. فرمایا اصابہ انہ فقیہ،
وہ بالکل درست ہیں، بے شک وہ فقیہ ہیں، وہ مجتہد ہیں، اور یہاں تک کہا دعو، ان کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ رسول اللہ کی صحبت یافتہ لوگوں میں سے ایک صحابی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عوام کا جواب تھا حضرت عبداللہ بن عباس کا، جن کے ذہن میں اعتراض تھا امیر معاویہ کے بارے میں، وہ اعتراض کلیئر کر دیا۔ کیسے خوبصورت کلام کے اندر عبداللہ بن عباس نے حضرت امیر معاویہ کو یاد کیا۔ اور اس کے علاوہ الصواعق المحرکہ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو حضرت علی سے مشاجرات ہوئے وہ ایک خدائے اجتہادی تھی، اور لکھا ہے وایت اجتہادی ایضاً کان لہ اجر واحد علی اجتہادہ، کہ اگرچہ وہ خطا تھی لیکن مجتہد کو خطائے اجتہادی پر بھی ایک نیکی ملتی ہے۔ لہذا اس طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ثواب کے حل ہوئے، نہ کہ معاذ اللہ کسی گناہ کے حامل ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ تو وہ عقیدہ ہے، اگر ہم یہ بات اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں لو جی خطائے اجتہادی یہ کہاں سے نکال لی؟ یہ ہم نے وہیں سے نکالی ہے جہاں اپنی تقریر اہل بیت کے فضائل سے تم نکالتے ہو، وہی الصواعق المحرکہ جس کو تم پڑھتے ہو، ہم اسی سے میں اس کی روایت بیان کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سی اہل سنت نے ایسی باتیں کہی ہیں جو مروی ہیں، میں جب اعتراضوں کے جواب دوں گا تو ان کو بالحوالہ بیان کروں گا۔ میں ابھی صرف ایک وارننگ دے رہا ہوں کہ چپ ہو جاؤ، اپنی زبانیں بند کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے نام عوام کو بتائے جائیں، تمہارے نام الیاس قادری اللہ تعالیٰ عز و جل برکتیں دیں ان کو، ان کے پاس افرادی قوت بھی ہے، ان کے پاس میڈیا بھی ہے، ان کے پاس ہر چیز ہے، وہ پیسہ بھی رکھتے ہیں، اور اگر وہ تمہارے نام لے کر میڈیا میں بیان کرتے تو ضرور وہ کر سکتے تھے، اگر وہ تم سے بائیکاٹ کرتے تو تمہیں عظیم ہزیمت اٹھانی پڑتی، لیکن شکر کرو کہ تمہارا پالا الیاس قادری سے پڑا ہے، وہ پیار محبت سے سمجھا رہا ہے، سمجھ جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے سے پالا پڑ جائے کہ تمہیں وہ ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے۔ اور یقیناً صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنے والا ذلیل ہی ہوتا ہے، اس نے ہونا بھی ذلیل ہی ہے۔ اور سنو، آج کے اندر پہلا اعتراض کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کا ایک گورنر تھا، مغیرہ بن شعبہ کا نام لکھا گیا کہ وہ سب کو شتم کرتے تھے، امیر معاویہ نہیں، گورنر تھا، وہ سب کو شتم کرتا تھا حضرت علی کی، یعنی گالیاں دیتے تھے، مختلف مقامات پر حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے۔ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے اس کے اندر راوی ہیں خالد، اور وہ اس قدر ضعیف راوی ہے، بلکہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص کا گیا، اس نے کہا فَأَتَيْتُ خَالِدًا، میں خالد کے پاس گیا، فَسَأَلْتُ عَنْهَا، میں نے ان روایتوں کے بارے میں پوچھا، فَأَنْكَرَهَا كُلَّهَا، انہوں نے ساری اس طرح کی روایتوں کا انکار کر دیا۔ توبہ کرو، خود جب فضیلت امیر معاویہ میں کوئی روایت بیان کی جاتی اس کے ضعف کے قائل بنتے ہو، اس کو من گڑھ کہتے ہو، سند کی بنیاد پر بات کرتے ہو، اور جب اپنی کوئی بات بیان کرتے ہو، الزام لگاتے ہو، اس کی بنیاد تاریخی افسانے میں رکھ دیتے ہو، اپنے آپ کو ذرا میزان عدل میں ڈالو، اپنی روایتوں کے اپنے الزامات کو دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو، تمہیں پتا چلے گا کہ تمہاری ان چیزوں کی اصل کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اہل سنت میں تفضیلیت کی اینٹ گھسیڑ رہے ہو، فتنہ عظیمہ کو برپا کرنے کا تمہارا ارادہ ہے، انشاءاللہ علماء اہل سنت اٹھیں گے تمہارے خلاف اور ایسی باتوں کو بند کریں گے۔ یہ ہماری فرسٹ ڈیوٹی ہے، یہ ہماری فرسٹ ڈیوٹی ہے صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی باتوں کو سٹاپ کرنا، اٹس آور فرسٹ ڈیوٹی، انشاءاللہ وی ول ڈو دیٹ۔ اور یہ وارننگ ہے، چپ ہو جاؤ۔